السلام علیکم ٹو کلاس۔ آج ہم لوگ اپنے اردو کے سمر پیک کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں دیے گئے الفاظ حروف تہجی کی ترتیب لکھیں۔ ان میں ہم لوگوں نے حروف تہجی کے مطابق اپنے الفاظ کو ترتیب دینی ہے۔ جیسے فرسٹ پہ ہمیں لکھا ہوا ہے بات، ذہین، فرض، خدمت۔ ان میں سب سے پہلے حروف تہجی کے لحاظ سے سب سے پہلے جو آئے گا نا حروف ہم نے وہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا بات، اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا خدمت، خدمت کے بعد آئے گا ذہین، اور پھر ذہین کے بعد آئے گا فرض۔ ہم نے اسی طرح ہی اسی طرح جو ہمارے پاس اسپیسز دی گئی ہیں ان کو ہم نے فل کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہم آواز الفاظ کو درست جگہ پر لکھیں۔ ہم نے یہاں پہ ہمیں جو اوپر الفاظ مینشن کیے گئے ہم نے ان کو نیچے فل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے دماغ۔ دماغ کا ہم آواز الفاظ کون سا ہوگا؟ دماغ، چراغ، داغ۔ اور شام کا کیا ہوگا؟ شام کا ہوگا کام، دام، اور ہوگا نام۔ اسی طرح ہم لوگوں نے باقی بھی اسی طرح فل اپ کر دینے ہیں۔ نیکسٹ ہمیں دیا گیا ہے الفاظ بنائیں اور لکھیں۔ ان میں ہم لوگوں نے الفاظ بنانے ہیں۔ ہمیں جیسے الفاظ دیے گئے نا لام، چھوٹی علی، ان کے ساتھ ہم نے ملا کے الفاظ بنانے ہیں، جیسے بالی، جالی، ڈالی، مالی، تھالی۔ ان کو ہم نے اسپیسیز میں فل کر دینا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے آگے والا فل کر دینا ہے جاتی، گاتی، سوتی، روتی، لاتی۔ ہم نے ان کو ان کی اسپیسیز میں مینشن کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہمیں سرگرمی نمبر 3، اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ نیچے ہمیں لفظ دیے گئے نا ان کو ملا کے ہم لوگوں نے حرف بنانا ہے۔ اپنا پورے جو ہمارا حروف بنے گا نا اس کو یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے میم، ہے، نون، تے۔ اس کو ملا کر ہمارے پاس کیا لفظ بنے گا؟ محنت۔ نیکسٹ لفظ ہے رہنما، پھر وکالت، پھر ہمارے پاس آئے گا ہاتھی، پھر ہمارے پاس آئے گا فرض۔ اسی طرح ہم لوگوں نے سارے جو ہمیں حرف نیچے دیے گئے ان کو نا آگے رائٹ کر دینے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 4۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ درج ذیل جملوں میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ جو اسم معرفہ ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو عام ہوتی ہے، کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ بولتے ہیں۔ کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ بولتے ہیں، اور کسی بھی خاص جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ بولتے ہیں۔ جتنی بھی خاص چیز، جگہ، چیز، ملک کا نام ہوگا اس کو بولیں گے معرفہ، جو عام ہوگی اس کو بولیں گے اسم نکرہ۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کشمیر۔ اس میں کشمیر ہمارے پاس اسم معرفہ ہے، کیونکہ یہ ایک خاص جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جگہ جو لکھا ہوا نا کشمیر خوبصورت جگہ، اب جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ کیا آئے گا؟ اسم نکرہ میں آئے گا۔ اسی طرح وسیم، ذہین، لڑکا ہے۔ وسیم ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اسم معرفہ، اور لڑکا ہمارے پاس ہوگا اسم نکرہ۔ ہم لوگوں نے اسی طرح باقی بھی اس کو اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو ان میں سے علیحدہ علیحدہ کر کے آگے فل کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہم لوگوں نے الفاظ متضاد لکھنا ہے، یعنی کہ ہم نے بالکل اس سے الٹ لکھنا ہے آگے۔ جیسے فرسٹ کالم میں ہے گرمی، تو اس کا ہوگا الٹ سردی۔ باہر کا الٹ کیا ہوگا؟ اندر۔ کالا کا کیا ہوگا؟ سفید۔ اسی طرح ہم لوگوں نے آگے نا اپنے جو الفاظ دیے گئے ان کو فل کر دینا ہے، ان کا بالکل اپوزٹ یعنی کہ جو متضاد ہے وہ لکھنا ہے۔ نیکسٹ سرگرمی نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے مذکر اور مونس کو نیچے ہمیں کالمز دی گئی ہیں، ان میں مینشن کرنا ہے۔ جیسے فرسٹ ہم لوگ لکھیں گے ابو۔ ابو ہمارے پاس مذکر ہے تو اس کا مونس ہوگا امی۔ دادا مذکر ہے اور مونس ہوگا دادی۔ ماموں ہمارے پاس مذکر ہے اور مامی ہمارے پاس مونس ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے اس کی ساری کالمز کو فل اپ کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دیے گئے اسم میں سے نام، چیز اور جگہ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس نام ہے ان کو ہم نام والے کالم میں لکھ دینا ہے، جتنی بھی ہم لوگوں کو چیزیں مینشن کی گئی اس کو چیز والے کالم میں لکھ دینا ہے، اور جو بھی ہمیں جگہ مینشن کی گئی ہے اس جگہ میں لکھ دینا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے کتاب۔ کتاب ہے ہمارے پاس چیز ہے، اس کو ہم نے چیز والے کالم میں لکھ دینا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے احمد۔ احمد ایک ہمارے پاس نام ہے، وہ یعنی کہ اسم نام ہے تو اس کو ہم نے نام والے کالم میں لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے زارا۔ زارا بھی ہمارے پاس نام ہے۔ بازار کیا ہے؟ وہ بھی جگہ، وہ ہمارے پاس ہے جگہ، تو اس کو ہم لوگوں نے جگہ والے کالم میں لکھ دینا ہے۔ نیکسٹ ہم لوگوں نے واحد جمع کو کرنا ہے، کالم مینش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بچہ۔ بچہ کو ہم لوگوں نے ملانا ہے بچے کے ساتھ۔ پھر ہمارے پاس ہے لڑکا۔ لڑکا کو بنانا ہے لڑکے کے ساتھ۔ گھوڑا، گھوڑے۔ پتا، پتے۔ پرندہ، پرندے۔
اور نیکسٹ ہے جملوں کے سامنے دیے گئے واحد الفاظ کی جمع بنائیں اور خالی جگہ پر کریں. ہم لوگوں نے ان کے نا واحد بنانے ہیں اور پھر ان کو خالی جگہ میں پر کرنا ہے. جیسے ہمارے پاس واحد ہے نا، جو واحد ان کی ہم جمع لکھتے ہیں تو ہم ستارہ کی جمع بنانے کے لیے ہم لوگ ستارہ کو کیا لکھیں گے؟ ستارے. کرسی کو کیا لکھیں گے؟ کمرے میں کرسیاں ہیں. یہ کاپیاں میری ہیں. میز پر 2 بستے پڑے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک عبارت دی گئی ہے، اس کے اندر سے ہم نے سوال جواب کو ڈھونڈ کے لکھنا ہے. نیچے سوال جو پہلا ہے سوال ہمیں مینشن کیا گیا ہے، وہ کیا کہا ہے پاکستان کب آزاد ہوا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. نیکسٹ کویسچن ہے 14 اگست 1947 کا دن ہر پاکستانی کے لیے کیسا ہے؟ 14 اگست 1947 کا دن 14 اگست کا دن ہر پاکستانی کے لیے عید کی طرح ہوتا ہے. پھر نیکسٹ ہے پاکستان 14 اگست کیسے مناتے ہیں؟ ہر پاکستانی اس دن کو بڑے جوش و خروش یا جوش و جذبے سے مناتے ہیں. آگے ہر پاکستانی اس کو کیسے مناتے ہیں؟ جوش و جذبے سے مناتا ہے ہر پاکستانی اس کو جوش و جذبے سے مناتا ہے. اگلا ہے 14 اگست کے دن مسجدوں میں دعائیں کس کے لیے مانگی جاتی ہیں؟ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. 14 اگست 1947 کے دن کس شہر میں توپوں کی سلامی دی جاتی ہے؟ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. نیکسٹ میں انہوں نے ہمیں تصویر دی گئی اور انہوں نے بتایا کہ ہیرا نے کیا کیا. اب ہم لوگوں نے ہمیں یہ وہ دے دی گئی ہے ایک ایکٹیویٹی، اور اس میں بتایا گیا کہ ہیرا نے کیا کیا ہے. صبح رات ہوئی، پھر اس نے ہیرا سوئی یا جاگی. پھر ہمیں یہاں پہ جو ہمیں بتایا گیا ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، نیچے مینشن کر دینا ہے. یہاں پہ بیسیکلی ہم نے نا پورا اس کو ہیرا کے دن کو نا ڈسکرائب کرنا ہے، جو ہمیں پکچر میں دیا گیا نا وہ اس کو. اب اس کے بعد ہم بس سرگرمی نمبر 10، اس کے اندر ہم لوگوں نے دیا گیا الفاظ کے مدد سے سورج کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں. ہمیں یہ جملے الفاظ دیے گئے اور ہم لوگوں نے جملے بنانے ہیں. جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. سورج کی روشنی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. سورج کی روشنی میں پھل پکتے ہیں. اور آگے اسی طرح ہم لوگوں نے اس کے سارے جملے بنا دینے ہیں. اور نیکسٹ ہمیں دیا گیا آپ کو کون سا پھل پسند ہے، اس کے بارے میں 5 جملے لکھیں. آپ کو جو پھل پسند ہوگا تو آپ نے نا اس سے ریلیٹڈ کوئی سے 5 جملے لکھ دینے ہیں. نیکسٹ ہم لوگوں نے نا ایک ہمارے سامنے جار یعنی کہ ایک مرتبان بنایا گیا، اور ہم لوگوں نے نا اس کے اندر جو شکر گزارے کے کوئی سے الفاظ ہیں نا جن سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ نا وہ الفاظ یہاں پہ لکھنے ہیں. جیسے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اس نے چاند ستارے وغیرہ بنائے، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے. اسی طرح ہم لوگوں نے نا جو شکر گزاری کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام لکھے ہیں جس پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے نا ان چیزوں کو یہاں پہ ان کے نام یہاں پہ لکھ دینے ہیں اس مرتبان کے اندر. آگے سرگرمی نمبر 12 ہے. اس کے اندر نا ہم لوگوں نے ابو جان کے بارے میں لکھنا ہے. آپ نے اپنے ابو جان کا نام لکھنا ہے، ان کا پسندیدہ رنگ لکھنا ہے. پھر آپ کے ابو جان کے بارے میں جو کہا گیا آپ نے وہ ڈسکرائب کر دینا ہے یہاں پر. بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.